السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی 5,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک سوال آیا کہ آپ موسیٰ سہاگ کے بارے میں بات کریں، جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ مجذوب تھے۔ دیکھیں، پہلے مجذوب کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہر پاگل، دیوانے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے کو لوگ مجذوب بنا دیتے ہیں، جیسا کہ وہ ہیلمٹ والی سرکار ہو گئی یا دلہن سرکار ہو گئی۔ اس قسم کے لوگ بہت سارے ہیں، کوئی برقع پہن کے بیٹھا ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں جی، مجذوب کا جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، یہ عربی زبان کے لفظ جذب سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہو جاتے ہیں جذب ہو جانے کے، غرق ہو جانے کے۔ تو مجذوب اسے کہا جاتا ہے جو کسی جلالی، صفاتی یا اسماء ذاتی کے ذکر کی نورانی تجلی میں جذب ہو کر ظاہری حواس سے بیگانہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں اس قدر غرق ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے شعور کی کیفیات باقی نہیں رہتی۔ تو مجذوب جو ہے وہ اللہ کے عشق میں غرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا ظاہری اسباب سے یوں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ واسطہ معلوم نہیں ہوتا ظاہراً۔ یہ ایک اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، اور صوفی نقطۂ نظر کے مطابق مجذوب وہ سالک ہے جسے اللہ نے اپنے نفس کے لیے پیدا کیا اور پسند کیا۔ ان پر اللہ کے ذکر کی مستی کا غلبہ رہتا ہے کہ بس وہی وہ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ یہ اس ذکر میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں، اور یہ وحدت الوجود جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، ان پر اس کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، اس پر شدید غلبہ ہوتا ہے۔ مجذوب اگر صحیح معنوں میں مجذوب ہونا تو اس کی عزت و تکریم یہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور ان کی گستاخی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں، اللہ کے ان کا بہت خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ہمیں یہ جانچنا ہوگا کہ واقعتاً یہ وہی مجذوب ہیں جو مجذوب کے معنی پہ اترتے ہیں، یا کوئی ڈھونگی؟ آج کل تو ڈھونگی زیادہ ہے، خال خال مجذوب ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ان کے ایک جملے سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ مجذوب جو ہے وہ عشق الہی سے سرشار، ہمیشہ وجدان کے عالم میں ہوتا ہے، اسے ہر شے میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم جس طرف بھی نظر اٹھاؤ گے تمہیں اللہ کا نور نظر آئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ منصور حلاج ان الحق کہا کرتا تھا کہ فنا سے گزر کر بقا باللہ میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ اپنی شناخت کو مٹا چکے لوگ ہوتے ہیں، یہ عشق الہی میں مٹی کی مانند ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس خود کچھ نہیں ہوتے اپنے اندر۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ شخص جو اپنی شناخت کو کھو جائے، عام زبان میں اگر وہ اپنی شناخت کھو جائے تو وہ کیسا، آپ اس کو دیوانہ کہیں گے نا، لیکن یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی شناخت تو کھو بیٹھتے ہیں، پر یہ دیوانے یوں نہیں ہوتے کہ یہ ہر کسی کی شناخت کھو نہیں بیٹھتے، یہ اللہ کی عشق میں سرشار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس شناخت کو، اس کے عارف ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر غیر چیز سے بے عارف ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنی ذات کو عشق الہی میں فنا کر بیٹھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے تو پھر اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ مجذوب فقیر سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ شرعی احکامات کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عقلاً معوف ہو چکا ہوتا ہے، ان سینس کہ وہ اپنے ان ظاہری حواس میں نہیں ہوتا جو ظاہری حواس میں عام انسان ہوتے ہیں۔ وہ مرفوع القلم کے معاملے میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی بھی چیز قابل تقلید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معذور ہوتا ہے، وہ قانون خداوندی کا پابند نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجذوب فقیر کی بیعت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مجذوب فقیر مکلف بھی نہیں ہوتا، لیکن غیر مجذوب مکلف ہوتا ہے۔ اب سچے مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پر شرعی احکام پیش کیے جائیں تو ہوش میں نہ ہونے کے باوجود وہ انہیں رد نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں چیلنج کرتا ہے۔ اور یہی فارمولا جو ہے ہمیں اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا ہے کہ سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرتا۔
تو ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 278۔ اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مجذوب کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں پر شرعی گرفت نہیں ہوتی۔ شرعی گرفت تو ان باتوں پر ہوگی نا کہ سامنے والا سینسس میں ہو، وہ اپنی مکمل یوں سینسس میں نہیں ہوتے کہ وہ عشق الہی میں غرق ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں انہیں خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان پر شرعی احکامات یوں لاگو نہیں ہوتے، شرعی گرفت لاگو نہیں ہوتی، لیکن ان کے کہے کو مانا بھی نہیں جائے گا ان سینس کہ اس کی تقلید نہیں ہو۔ وہ جو کہہ جائیں اپنی کیفیت میں اس کی پھر تقلید نہیں ہوتی، اس لیے ان کی بیعت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مجذوب یا فقیر کا نام دے کر خلاف شریعت کاموں کو معاذ اللہ اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ طریقت کا معاملہ ہے، یہ تو فقیری لائن ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر اگر ان سے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو معاذ اللہ کہتے ہیں یہ ظاہری شریعت ہے، بھائی ظاہری لوگوں کے لیے، ہم تو باطنی لوگ ہیں، ہم تو مکے مدینے نماز پڑھتے ہیں۔ شریعت چھوڑ کر خلاف شرع کاموں کو طریقت یا فقیری لائن قرار دینا یا طریقت کو شریعت سے جدا کوئی شے بتلانا، یہ اپنے اندر گمراہی ہے، سخت گمراہی ہے، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں، اپنے مقلدین کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو صحیح معنوں میں مجذوب ہوتے ہیں نا وہ ان کے کوئی مرید شرید نہیں ہوتے، کیونکہ جنہیں پتہ ہوتا ہے نا طریقت کا وہ مجذوب سے بیعت ہی نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ مجذوب کی بیعت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت شریعت اور طریقت کے باہمی تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ عموماً کسی منبع یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہے کہ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ یہ تعلق ٹوٹتے ہی دریائے طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 525۔ یہ بڑی امپورٹنٹ، زبردست اور بڑی جامع بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ تو اس ضمن میں علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت منافی شریعت نہیں ہے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت میں جنہیں جاہل متصوف کہتے ہیں وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، اور یہ محض گمراہی ہے، اور اس زوم میں یہ باطل خیالات ہیں کہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا، بلکہ یہ تو اس مقام پر ہے کہ یہ صریحاً کفر و الحاد ہے، یعنی کفر و بے دینی ہے۔ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا، ہر ولی جو ہے وہ پابند شریعت ہوتا ہے۔ بعض جہلاء جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستے کی حاجت ان کو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں سے فرمایا کہ صدقوا لقد وصلوا ولكن الى اين الى النار، وہ سچ کہتے ہیں، بے شک وہ پہنچ گئے ہیں، مگر کدھر پہنچے یہ بھی تو سن لو، وہ جہنم کو پہنچ گئے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے آپ نے۔ اليواقيت والجواهر الفصل الرابع المبحث السادس والعشرون باختلاف بعد الالفاظ، اس کے پیج نمبر 204 پر بڑی خوبصورت بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، بڑی جامع بات، بڑی خوبصورت بات کہ کدھر کو پہنچے، جہنم کو پہنچ گئے ہو بے شک۔ البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے گا، مگر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی کہ شریعت کا مقابلہ کرے، کبھی نہیں کرے گا شریعت کا مقابلہ۔ یہی تفصیلات جو ہے وہ بہار شریعت کے حصہ اول میں آتی ہیں، پیج نمبر 245 سے لے کے 247 تک۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں سے معصوم ہونا صرف انبیاء کی صفت ہے اور انسانوں اور فرشتوں کی بھی صفت ہے، تو یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن میں علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا
گمراہی ہے، بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے۔ تو بہار شریعت حصہ اول پیجز 38 اور 39 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ بعض لوگ اسی ضمن میں سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ مجذوب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جمال یار کا مشاہدہ کرنے پر اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اسی از خود رفتگی کی بنا پر نہ وہ شریعت کا مکلف رہتا ہے اور نہ شریعت وہ اس کی اتباع بھی نہیں کی جاتی، کہ لیکن ان کی تحقیر بھی نہیں کی جاتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی پھر مجاذیب موجود تھے کیا؟ تو اس کا پھر علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مرشد کامل کے رہنمائی میں تربیت پانے والے لوگ حسن یار کو دلوں میں سمیٹے تھے، لیکن تربیت رسول انہیں از خود رفتہ نہیں ہونے دیتی تھی، ورنہ آپ کو یہ کیفیات اس زمانے میں بھی نظر آتی، لیکن وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ یہ چیزیں اس طرح ہمیں نظر نہیں آئیں جیسا کہ بعد کے لوگوں میں نظر آئیں۔ اور ایک اور سوال بھی یہاں لے لیتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ولی کا عالم ہونا شرط ہے؟ یہ میں مجذوب کی نہیں، ایک عام ولی کی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں جی، ولایت بے علم کو نہیں ملتی ہے، یاد رکھیں، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے بیشتر اللہ نے اس پر علوم ظاہر کر دیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ شرح جامع الصغیر میں، اور عارف باللہ سید عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا کہ علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد ولایت بھی عطا کر دی۔ جو علم ظاہر نہیں رکھتا، علم باطن کا اس کا ثمرہ و نتیجہ، یعنی علم ظاہر جو ہے وہ علم باطن سے جدا کوئی شے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ولایت میں آپ کو دونوں کا امتزاج ملے گا۔ تو فتاوی رضویہ میں اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس ایک آیہ مبارکہ ہے جس سے مجذوب کو اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ محو ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے خاص اپنے لیے کر لیتا ہے۔ اس کی نشاندہی فرمائی گئی ہے سورۃ الشورى کی آیہ نمبر 13 کے ان الفاظ سے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے یجتبی، یہ لفظ جبیون سے ہے، اور جبیون کے معنی جذب ہونے کے ہیں، جیسا کہ روح المعانی میں سورۃ الشورى کی آیہ مبارکہ کی تفصیل میں آتا ہے۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کرتا ہے، اپنا بناتا ہے، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑاتا ہے، ساری کائنات سے چھڑا کر اپنا بناتا ہے۔ اس کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ خود بخود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جذب و مستی کی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ اتنے بے خود ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں ہوش نہیں رہتا۔ جیسا کسی شاعر نے کہا کہ شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم، سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار می گردم، کہ جو کہتا ہوں وہ تو لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ مستی میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہتا ہوں وہ مستی میں کہتا ہوں کیونکہ اپنے رب کی یاد میں مستغرق ہوں، لیکن اس کی عبادت بڑے ہوش میں کرتا ہوں۔ مختصراً موسیٰ سہاگ کی بات کر لیتے ہیں جو احمد آباد گجرات میں جن کا مزار ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ ان پر اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہی لکھا ہے اپنی ملفوظات میں، لیکن ان پر اعتراض کرنے والے بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ذکر تو شاہ ولی اللہ نے بھی القول الجلی میں کیا ہے۔
اور دیوبند میں مولانا محمد یوسف بن سلیمان نے مشائخ احمد آباد میں ان کا ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں مجازیب کی پراسرار دنیا میں محمد روح اللہ نقش بندی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے یہ ذکر آیا ہے۔ اس ذکر میں نہیں جاتا کیونکہ آپ نے اس کی بہت ساری قصے سنے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو جج نے اور بادشاہ نے آ کر ان سے درخواست کی اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور بارش ہو گئی۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو، انہوں نے اپنے بارے میں کچھ کہا اور کہا کہ میں تو وہ ہوں نہیں جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ آپ ہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ بڑا اصرار کیا، بہرحال انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ تو وہ اپنے آپ کو جو بھول گئے ہوں لیکن وہ رب کو یاد رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اگر درود پیش کیا جائے نا، جیسا کہ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو ادب سے ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کی پہچان یہی ہے کہ وہ کبھی بھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا، جیسا میں نے آپ کو اسی درس میں بتایا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ سہاگ کے بارے میں بھی جو واقعہ آتا ہے وہ یہی ہے احمد آباد میں، لیکن ان کی وضاقتہ وہ عورتوں کا لباس پہنتے تھے، عورتوں کا حلیہ رکھتے تھے، اور ان سے کچھ ایسے کلمات صادر ہوتے تھے جو وہی بات ہے نا کہ مجذوب سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ وہ دیوانہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کی کہی ہوئی باتوں کی تقلید نہیں کی جاتی اور اس کی بیعت بھی نہیں ہوتی، اسے کوئی شیخ بھی نہیں بناتا، لیکن وہ اپنی کیفیت میں کچھ باتیں کر جاتے ہیں، اس لیے ان پہ فتوے نہیں لگائے جاتے، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جمعے کی نماز کا وقت تھا، بازار میں جا رہے تھے، قاضی شہر جامع مسجد کو جاتے وقت جو ہے انہوں نے ان سے کہا کہ کیا وضاقتہ بنا رکھی ہے، انہوں نے پھر مردانہ لباس پہنا یا انہیں پہنا دیا گیا، واٹ ایور از دا کیس، وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، خطبہ سنا، لیکن پھر ان کی کیفیت بدل گئی اور پھر پہلے سے ہو گئے۔ بہت بڑی تفصیل آتی ہے، میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے جو انہوں نے کبھی اپنے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، وہ تو میں نے آپ سے جیسے کہا نا کہ وہ مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں وہ جو کہتا ہے وہ بے خودی میں کہتا ہے۔ تو اسی لیے اس واقعے کو جب شاہ ولی اللہ نے ذکر کیا تو انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا، اور دیوبند میں بھی نے بھی اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی اسے ذکر کیا، اور مجازیب کی پراسرار دنیا اس میں بھی اس کا ذکر آیا۔ میں نے آپ کو ساری کتابیں بتا دی ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجذوب ہو۔ اچھا، اور اگر کوئی ان کو دیکھا دیکھی، ان سے امپریس ہو کے، ان کی تقلید میں اس قسم کا معاملہ وہ ذی ہوش ہو کے، ذی شعور ہو کے، کیونکہ ذی ہوش اور ذی شعور اس قسم کے معاملے میں تقلید کرے گا نا، ان کی تقلیداً ایسا کام کرنا شروع کر دے تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ یہ لوگ پھر گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، کیونکہ پھر یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کافی بات ہو گئی ہے، تو اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں چکر کیا ہے کہ بدعات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے وہ ان کے جو ہے مزار جو بنایا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے کوئی چوڑیاں باندھ رہا ہے، کوئی وہاں پہ جا کے منتیں مان رہا ہے، کوئی یہ جو اس قسم کی چیزیں وہ ہم نے خود داخل کر لی ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال جو بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی تعلیمات کچھ اور تھیں، ہم نے ہر چیز میں اپنی نفس پرستی شروع کر دی ہے۔ کچھ جو ہندوؤں میں رہتے تھے، ہندوانہ چھاپ تھی، تو کچھ چیزیں جو مندروں میں ہوتی تھیں وہ ادھر بھی شروع ہو گئیں۔ اچھا، بعض غیر مسلم بھی معتقد ہیں، تو وہ بھی اپنی جو مذہبی رسومات ہیں نا وہ آ کے درگاہوں پر کرتے ہیں، تو دور سے دیکھنے والے کو خیال یہ گزرتا ہے کہ شاید مسلمان اس میں پڑھیں۔ اچھا، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو جہلاء ہوتے ہیں، جنہیں علم نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی درگاہ پہ آیا ہے، کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی ڈوری باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہاں ایسی ہوتا ہوگا، تو مسلمان ہو کر بھی وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے ہاں مسلمان ہونے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں ہوئی کہ یہ چیزیں تم نے کرنی نہیں ہیں۔
صاحب قبر کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے ایصال کرو، تو وہ بجائے اس کے وہ دوسرے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اینی وے اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مجاور بن کے بیٹھے ہیں ایسی بہت ساری جگہوں پہ، وہ ان کو اسامیاں اتنی ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی دھندا ہے، سب چل رہا ہے معاملہ۔ اکثر لوگ اصلاح بھی نہیں کرتے، نہ ان کی اپنی اصلاح ہوئی تو پرکھوں سے یہ دیکھا تو کہتے ہیں بھئی یہی ٹھیک ہے، کوئی منع کرے انہیں تو کہتے ہیں جی یہ کوئی پتہ نہیں کون سے کہاں سے آ گیا ہے۔ تو خیر اللہ ہدایت دے، اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ کہنے کا مقصد تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو مکمل طور پر میں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا، اللہ بہتری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔